اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی گراں قدر ترین علمی شخصیات، شیعی شخصیات، عرفانی شخصیات کا آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے تھے، اور انہی شخصیات میں سر فہرست جو جلیل القدر شخصیت موجود ہیں ان کا نام ملا صدرہ ہے۔ صدر الدین محمد بن ابراہیم بن یحییٰ قیوامی شیرازی یعنی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ حکمت مطالعہ کے بانی ہیں، نہایت ہی گراں قدر فیلسوف اور حکیم متعلع ہیں۔ ہم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ علماء کی نظر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر دو نہایت ہی گراں بہا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک آیت اللہ جوادیہ آمولی کی کتاب ہے، اور ایک کتاب آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے تحریر کی ہے، جس کتاب کا نام ہے مہر تابان۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ملا صدرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی درواقع آیت اللہ طہرانی علامہ طباطبائی سے مہر تابان میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے فلسفے کو جو ہے وہ واقع کے اور حقیقت کے قریب تر جو ہے وہ جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ملا صدرہ نے وہ بے نظیر خدمت کی ہے فلسفے کے فروغ میں کہ فلسفہ صرف 200 مسائل پر مشتمل تھا، صدرہ نے تحقیق کر کے کاوش کر کے اسے 700 مسئلوں پر جو ہے وہ وسعت دی ہے، اور ایک ایسا بے نظیر جو ہے وہ حکمت مطالعہ کو پیش کیا ہے۔ صدرہ نے حکمت مشاء کو جو ہے وہ پڑھا ہے، حکمت مشاء پر انہوں نے تحقیق کی ہے، اور پھر حکمت اشراق کو اور اشراق باطنی کے ذریعے سے انہوں نے حکمت اشراق کو پڑھا ہے، شہود قلبی کو انہوں نے پڑھا ہے، اور پھر مشاء کو، اشراق کو اور شہود قلبی کو انہوں نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے اوپر تطبیق کی ہے، اور وہاں سے اس کا مقایسہ کیا ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ اقدام نہایت ہی بے نظیر اقدام تھا صدرہ کا۔ اور پھر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ صدرہ نے درواقع فلسفے کو اندراس سے، بڑھاپے سے، فرطوطت سے اور قدمت سے باہر نکالا ہے، اور فلسفے میں ایک نئی روح پھونکی ہے، ایک نئی جان ڈالی ہے۔ گویا کہ آپ کہیں کہ صدرہ فلسفہ اسلامی کے احیاء گر تھے، انہوں نے فلسفہ اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد علی آغا قاضی طباطبائی صدر المتعلحین کے اس دور کی طرف جب وہ کہک میں زاہدانہ زندگی بسر کر رہے تھے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ سے انہوں نے رابطہ اپنا برقرار کر رکھا تھا، اور اپنی روح کی جو ہے وہ تطہیر کے لیے، تصفیہ کے لیے، خلوص کے لیے وہ شرعی ریاضات میں مصروف تھے۔ در واقع یہ تمام اقدامات آغا قاضی کے نزدیک صدر المتعلحین کی طہارت نفس کی قدر و منزلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سب مرحوم قاضی کے نزدیک صدرہ کے یہ تمام اقدامات لائق تحسین تھے، تمام اقدامات یہ قابل قدر ہیں۔ پھر استاد قاضی سے متعلق علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ صدر المتعلحین اور ان کے فلسفے کو اور ان کے اوپر جتنے بھی اعتراضات ہیں آغا قاضی سب سے بخوبی واقف تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ تمام اعتراضات عدم فہم کا نتیجہ ہے، یعنی لوگ صدرہ کی بات کو سمجھے نہیں، اور نہ سمجھتے ہوئے صدرہ پر اعتراض کر رہے ہیں، مسائل سے اور حقائق سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ اگر وہ خود ان استدلالات میں سے مرحوم قاضی بعض استدلال جو صدرہ نے پیش کیے تھے
مرحوم قاضی ان استدلالات پر اعتراض رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ صدرہ پر اعتراض دوسروں کا وارد نہیں ہے کہ جو کم علمی کی بنیاد پر ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ لہٰذا صدرہ کو فلسفہ اسلامیہ کو احیاء کرنے والا، زندہ کرنے والا سمجھتے تھے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور اسی طرح سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی آیت اللہ حسن زادہ آملی یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسری شخصیات بھی اس بات کو نقل کرتی ہیں کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اور ان کے اساتید کی نظر میں ملا صدرہ ابو علی سینا اور فارابی سے کم نہیں تھے، بہت عظیم علمی شخصیت ہے۔ اور آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ میں نے استاد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ معارف قرآنیہ کے یہ جو اصول ہیں، یہ جو عقائد قرآنیہ ہیں، اس موضوع پر جب میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ سب چیزیں میں نے ملا صدرہ سے سیکھی ہیں۔ اور پھر بیان ہوتا ہے کہ آغا حسن زادہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کے سامنے علماء کی کاوشوں کا، ان کی زندگی میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، جب ان کا تذکرہ ہوا تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ علماء نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ان کی زندگی میں بہت سے ایسے تلخ واقعات ہیں، تلخ حادثات ہیں، لوگوں کی طرف سے ان کی جو ہے وہ نفرین، ان پر طعن کرنا، ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا، ان کی زندگی کو اجیرن کر دینا۔ علماء نے ان تمام محرومیتوں کو برداشت کیا ہے، اپنی زندگی میں تحمل کیا ہے، کس لیے؟ اپنے گراں بہا نظریات کی خاطر، حقیقت ایمانی کی خاطر، اور انہوں نے ان مشکلات کو تحمل کرتے ہوئے کبھی اپنی حقیقت ایمانی سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تمام تر سختیوں کو تحمل کیا اور ایسے گراں بہا معارف کو آئندہ نسلوں تک اور امت تک منتقل کیا ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ آغا حسن زادہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، گھر کی چابی لگائی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور پھر باہر کی طرف متوجہ ہو کر میری طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب ملا صدرہ سے ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی میں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے وہ سب کا سب ملا صدرہ کی تحقیقات، تالیفات، تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ شہید اسلام شہید مرتضیٰ مطہری عزیزان محترم، ملا صدرہ یعنی صدر الدین محمد بن ابراہیم بن یحییٰ قوامی کے اس قدر عقیدت مند تھے کہ انہوں نے صدرہ کے نام پر جو ہے وہ اپنی انتشارات اور اپنی پبلیکیشنز کا نام بھی صدرہ رکھا تھا، اور وہ صدرہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب شیراز جاتے ہیں شہید مطہری تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی مقام پر، ایک ایسی جگہ پر آ کر فرحت محسوس کر رہا ہوں، لذت محسوس کر رہا ہوں، جہاں آج سے 400 سال پہلے صدر المتعلحین ملا صدرہ نے سانس لیا تھا، یعنی اس قدر وہ صدرہ کے لیے اہمیت کے قائل تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ حکمت الہیہ کو ایک جدید مرحلے میں جو داخل کیا ہے یہ ملا صدرہ کی کاوش ہے۔ علم اعلیٰ، علم کلی، حکمت الہیہ، فلسفہ اولیٰ، ان تمام ناموں سے موسوم جتنے بھی سابقہ علوم ہیں ان پر جو بھی اعتراضات ہوتے تھے صدرہ نے نہایت ہی مدلل اور نہایت ہی پختہ انداز میں ان کا جواب دیا ہے۔ اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں مطہری فرماتے ہیں کہ صدر المتعلحین ملا صدرہ کا فلسفہ درواقع ایک چوراہے کی مانند ہے کہ اس چوراہے میں ایک طرف سے حکمت مشاء آ رہی ہے، ایک راستے سے جو ہے وہ حکمت اشراق شہاب الدین سہروردی آ رہی ہے، ایک طرف سے عرفان نظری و عملی محی الدین ابن عربی آ رہا ہے، اور ایک طرف سے مفاہیم قرآنی اور دینی آ رہے ہیں۔ یہ چاروں آ کر جب چوراہے میں منتقل ہوتے ہیں اور ایک مشترک نقطے پر آ کر جب جمع ہوتے ہیں تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور اس سمندر کو حکمت مطالعہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر فرمائی شہید مطہری شہید اسلام نے حکمت مطالعہ سے متعلق۔ اور مرحوم محمد رضا مظفر تاریخ اسلام میں ایک نہایت ہی بے نظیر شخصیت، وہ بھی صدر المتعلحین کی آثار کا نہایت ہی لذت سے مطالعہ کرتے تھے، اور صدرہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ نہایت ہی عقل و خرد کے مالک تھے، نہایت ہی بلند روح کے مالک تھے،
پائیدار اور مضبوط طاقت کے مالک تھے، آزاد فکری کے مالک تھے، احسن البیان رکھتے تھے، پختگی تھی ان کی افکار میں۔ تمام تر تکالیف اور تمام تر مشقتوں کے بعد اور تمام تر تکفیروں کے بعد انہوں نے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو بیان کرنے میں جس صراحت سے کام لیا ہے اور جس خوبصورتی سے انہوں نے اپنے نظریات کو بیان کیا ہے، میں انہیں پڑھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ پھر مرحوم مظفر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی سنی سنائی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے صدرہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور وہاں سے ان چیزوں کو پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہیں، میں نے صدرہ کی کتابوں کو پڑھا ہے، کھنگالا ہے، اور ان کتابوں سے میں صدرہ کے بارے میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی صدرہ سے متعلق کتاب اللہ شناسی میں بیان کرتے ہیں کہ صدرہ نے جو برہان بیان کیا ہے اور جو ان کے آثار سے جو برہان اخذ ہوتا ہے وہ ہمارے اسلام اور بشریت کے لیے باعث افتخار ہے کہ شیعہ اس کے اوپر افتخار کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ انسان کی تعالی کے لیے، انسان کے کمال کے لیے جو ہے وہ صدر المتعلہین نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو حکمت الہیہ کو بیان کیا ہے، وہ انسان کی روح کو کیسے بلندیاں عطا کرتا ہے، کس قدر ظلمت اور جہالت میں غوطہ ور ہیں وہ لوگ جو صدرہ کے فلسفے کا انکار کرتے ہیں، صدرہ کے فلسفے سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ در واقع صدرہ جو ہے وہ عالم تشیع کے لیے باعث افتخار ہے۔ علامہ طاہرانی کے نزدیک عالم تشیع کے لیے نہیں صرف، بلکہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیے صدر المتعلہین باعث افتخار ہیں، چونکہ صدر المتعلہین ملا صدرہ نے آیات قرآنی میں اور روایات میں مختلف پہلوؤں کا انہوں نے لحاظ رکھا ہے، اور صدرہ کی تحقیقات حصول معرفت کے لیے مشکل کشا ہیں۔ اگر آیات قرآنیہ اور روایات سے آپ مختلف غامض پیچیدہ مطالب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدرہ کا فلسفہ کلید ہے، راہ گشا ہے اسے سمجھنے کے لیے، اسے حل کرنے کے لیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی بھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو صدرہ کی تجلیل کے لیے، صدرہ کی تکریم کے لیے منعقد ہوئی، اس کے لیے اپنا پیغام جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ در واقع صدر الدین شیرازی کے بارے میں یہ ایک علمی اور فکری کانفرنس، یہ جو ہے اس کے افکار کو بیان کرنے کے لیے یہ خود کانفرنس ایک لائق تجلیل اقدام ہے، ایک احسن اقدام ہے، اور میں اس پر نہایت خوشحال ہوں، نہایت مسرت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کی ایک ایسی بے نظیر شخصیت کو آپ مغرب کی دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک عظیم ذخیرے اسلامیہ سے اور خزائن کے ایک عظیم ذخیرے سے محدود ہیں، چونکہ مغرب کے پاس صدرہ کے لیے معلومات نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صدرہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 3 قرنوں سے جو ہے وہ اس کی اسفار اربعہ مسلسل حوزہائے علمیہ میں اپنے نور افشانی کر رہی ہے اور لوگوں کو فیضیاب کر رہی ہے۔ مرحوم جلال الدین آشتیانی مرحوم صدرہ کو جو ہے وہ ایک نابغہ شخصیت کے عنوان سے بیان کرتے تھے۔ صدر المتعلہین کی شخصیت ایک نابغہ شخصیت تھی، علوم الہیہ میں، میٹافزک میں ایک بہت بلند مقام تھا صدرہ کا، اور یہ بھی وہی بات بیان کرتے ہیں کہ 300 سال سے زائد عرصہ یہ گزر گیا ہے کہ صدرہ ابھی تک حوزہائے علمیہ میں نور افشانی کر رہے ہیں، اور ان کے آثار، ان کی کتابیں الہیات میں جو مدون تمام کتابیں ہیں، ان کے آثار ان تمام پر فوقیت رکھتے ہیں، تمام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ صدر المتعلہین کو مرحوم آیت اللہ جلال الدین آشتیانی کی نظر میں اکثر فلسفی مبانی کا انہیں موجد، مؤسس اور بانی کہا جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حرکت جوہری ہے، یہ وحدت جسمانی نفس ہے، یہ وحدت حقیقت وجود ہے، اتحاد عاقل و معقول ہے، اور اس قسم کے مسائل نے فلسفے کی تقدیر کو بدل دیا ہے جنہیں مرحوم صدر المتعلہین نے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر صدرہ کے بارے میں اسی طرح سے مثبت کلمات کو علماء کے بیانات میں تلاش کرنا چاہیں تو بہت وسیع ایک ذخیرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ نیگیٹو نظریات کو، منفی نظریات کو، اور وہ جو صدرہ کی شان میں بیان کیے گئے انہیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے، صرف
اذکر موتاکم بالخیرات، اپنے مرحومین کو ذکر خیر سے یاد کرو، لہٰذا صدرہ کے بارے میں صرف ان شخصیات کے کلمات کو بیان کیا ہے کہ جو صدرہ کی تجلیل کے قائل تھے۔ اب صدرہ کے آثار کا تعارف ہونا چاہیے، صدرہ کی کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے، اور وہ افراد کے جو واقعاً صدرہ کو اس کے بارے میں قضاوت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کو کسی استاد کے پاس پڑھیں، کسی ماہر فن کے پاس پڑھیں جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، جس میں ذوق ہو ان معارف کو سمجھنے کا، تب جا کر وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ جس سے ہم لوگ محروم ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم ملا صدرہ کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعا گو ہیں مؤمنین دنیا جہان میں جس جس کونے میں بھی آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے۔ جو مومنین بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو عرضی و سماوی بلاؤں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔ جو ظالمین کے ظلم کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اللہ انہیں ظالمین سے نجات عطا فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علمی آثار کو سمجھنے کی، بیان کرنے کی، منتقل کرنے کی، نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو جمود فکری ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں حضرت صاحب العصر والزمان منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رعوف علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔